علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو بنایا ہے مسلمان، اور اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے مسلمانوں کی جماعت میں۔ اور پھر اللہ پاک کا فضل، اللہ کا انعام کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، احادیث کی نعمت اور عافیت کی نعمت، اللہ پاک کی طرف سے یہ نعمتوں کی بارشیں ہیں ہم پر۔ اس لیے جسمانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا ہم سے مطالبہ ہے روحانی چیزوں پر شکر ادا کرنے کا۔ شیطان اس کی کوشش ہے ناشکرہ بنانے کی، شیطان اس کی کوشش ہے ناشکرہ بنانے کی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے، اس کی کوشش ہے یہ۔ صحت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے، اس کی کوشش ہے کہ صحت کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہو جائے۔ امن موجود ہے، کہیں کسی کی بمباری نہیں ہو رہی، کوئی ہمارے گھروں پہ آ کر کے حملہ آور نہیں ہو رہا، امن ہے۔ یہ امن کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح ہمارے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، ہمارا جی چاہے کچھ کھانے کو، ہم باہر نکلتے ہیں، قسم قسم کے کھانے ہمیں اچھے داموں مل جاتے ہیں۔ یہی کھانے اگر ہم کہیں اور جاتے ہیں کسی ملک کے اندر تو 4 سے 5 گنا قیمت ہمیں دینی پڑتی ہے۔ وہ کھانے، حلال کھانے، صاف ستھرے کھانے ہمارے ملک کے اندر اچھے داموں پہ اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم منڈی چلے جاتے ہیں، ہمیں سبزیاں ملتی ہیں، ہمیں بالکل تازی تازی سبزیاں ملتی ہیں۔ 7 مہینے سال کی جماعتیں یوگنڈا کے علاقے میں افریقن ممالک میں جاتی ہیں۔ جب ان سے حالات پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بازار جاتے ہیں تو بیچنے والے 5 ٹماٹر رکھے ہوئے ہیں، 10 آلو رکھے ہوئے ہیں، 20 پیاز رکھے ہوئے ہیں، تو خریدنے والے کیا کرتے ہیں؟ 1 آلو دے دو، 1 ٹماٹر دے دو، 1 پیاز دے دو۔ وہیں پر وہ خرید کر کے گھر جا کر کے اس پہ گزارا ہے۔ ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس بوروں کے بورے پیاز کے پڑے ہوئے ہیں، بوروں کے بورے آلو کے ہیں، اور پیٹیوں کے پیٹیوں کے ٹماٹر ہیں، اور ہر موسم کی سبزی کراچی کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے۔ پھل منڈی چلے جائیں، آم کا سیزن ہے، قسم قسم آم آپ کو نظر آئیں گے، اور پوری دنیا کے اندر اگر کسی آم کو فضیلت حاصل ہے تو پاکستان کے آم کو فضیلت حاصل ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے۔ اور ساری دنیا والے پاکستانی سپر کرنل باسمتی یہ پوری دنیا میں نہیں ہے، صرف ہمارے ملک میں۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، آپ کو چاول ان ممالک کے ملیں گے، ایسا لگے گا جیسے آپ بھوسا کھا رہے ہیں۔ اپنے چاول آپ کھائیں، ایسا لگے گا جیسے آپ سونا کھا رہے ہیں۔ تو یہ نعمتوں کے انبار ہیں۔ گندم جو ہماری گندم ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ پنجاب کی گندم اس کا الگ ذائقہ، صوبہ سرحد کی گندم کا الگ ذائقہ، صوبہ سندھ کے گندم کا الگ ذائقہ، بلوچستان کے الگ مزے، صوبہ سندھ کے الگ مزے، پنجاب سے الگ چیزیں ہمیں ملیں اور صوبہ سرحد سے الگ چیزیں ملیں۔ تو یہ ظاہری نعمتیں ہمارے رب قرآن پاک میں نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ تذکرہ کرتے 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 سورہ قاف میں پورے صفحے کے آخر میں فرماتے ہیں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ۔ یہ کھجور، یہ انگور، یہ انار، یہ ساری نعمتیں میری ہے، یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے روزی کا بندوبست کیا ہے۔ سپر مارکیٹ چلے جائیں آپ کو ہر قسم کا راشن ملے گا، ہر
قسم کی نعمتیں وافر مقدار میں، پھر بھی زبانوں پہ شکر نہیں ہے، اور قسم قسم کے شکوے شکایتیں ہیں۔ اچھا، گھر میں سب چیزیں ہیں، گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی ہسپتال میں نہیں ہے، کوئی ہسپتال میں نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، بچے سب فرما بردار ہیں، بچے سب خیریت سے ہیں، پیسے بھی موجود ہیں، گھر پہ بھی ہیں، جیب میں بھی ہیں، بینک میں بھی ہیں، کاروبار بھی سارا سیٹ ہے، لیکن ایک لفظ نہیں ہے الحمدللہ کا، ایک لفظ نہیں ہے۔ ادھر فلسطین پہ بمباری ہے، 60-70 ہزار لوگ شہید ہو گئے، 1.5-2 لاکھ لوگ بالکل مفلوج ہو گئے۔ ان سے اگر کوئی سوال کرتے کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور کام بنانے والے اللہ ہیں ہمارے۔ ہم سے کوئی پوچھے، ہم کہتے ہیں یار بجٹ اتنا بیکار آیا ہے یار، اور جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور یہ پارلیمنٹ میں سب پہ فائرنگ کر دوں۔ خبریں سنتے ہیں 4-5 گھنٹے، اور پھر 5-6 گھنٹے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، نہ قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور نہ یہاں آتے ہیں بیان سننے۔ خطبے کے اخیر میں آئیں گے، آخری لمحات میں، اور سلام پھرتے ہی چلے جائیں گے، اور باتیں ایسی ہوں گی کہ کچھ نہ پوچھیں، اور ادھر ادھر کے مضامین سن کر کے اپنا جو حق مسلک ہے اس کے بارے میں شک میں پڑ گئے، اپنا جو حق باتیں ہیں، حتیٰ کہ ایسے شکوک و شبہات میں پڑ گئے۔ نعوذ باللہ، جو چیز اللہ کے رسول نے اپنا خون پسینہ وہ بہا کر کے وہ چیز صحابہ میں پیدا کی تھی، وہ آج معمولی سی کافروں کی محنت سے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور جو مستند اور پختہ چیزیں ہیں اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ گئے۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، اللہم لک الحمد بالاسلام، ہمارے نبی کی دعا ہمیں سکھا رہے ہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں مومن بنایا ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے گھر بار دیا ہے۔ یہ گھر بار کا ملنا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، پرسوں یعنی پچھلے ہفتے کی بات ہے، یعنی بالکل قریبی ایک تعلق والے کا بالکل پڑوس ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ گھر میں کون ہے جی؟ گھر میں ایک 75 سالہ ایک شخص ہے، پھر ان کی بہن ہے 70 سالہ، پھر ان کے بھائی ہے 65 سالہ۔ یہ گھر کے 3 افراد ہیں، اور ان میں سے کسی نے بھی شادی نہیں کی، اور بھائی وغیرہ وہ ساتھ کوئی نہیں، یہی تینوں ہیں۔ ان میں سے ایک بھائی کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، جیسے اس کا انتقال ہوا، بڑے والے کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ICU میں چلے گئے، اور بہن اکیلی رہ گئی، وہ بھی بوڑھی غیر شادی شدہ، یہ بھی بوڑھے غیر شادی شدہ۔ تو گھر بار، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میرے لیے روزی کا بندوبست ہے، ایک ایک نعمت وہ ایسی ہے کہ کچھ نہ پوچھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بستر پہ آنے کی الگ دعا ہے، بستر پہ پہنچ گئے، سارا دن ختم، اب بستر پہ پہنچنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا واروانا۔ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے یہ رات کا کھانا کھلایا، آپ نے پانی پلایا، آپ نے سیر کیا، آپ نے سیراب کیا۔ کھانے سے پیٹ بھر گیا تو میں سیر ہو گیا، پانی سے پیاس بجھ گئی تو میں سیراب ہو گیا، اور یہ چھت آپ نے دی، یہ پنکھے آپ نے دیے، یہ AC آپ نے دیا، یہ فریج آپ نے دیا، یہ بیت الخلا کا نظم آپ نے دیا، گھر میں گیس آپ نے دی، مجھے گرم پانی چاہیے گیزر آپ نے دیا۔
हमारे नबी कुर्ता पहन रहे हैं हमें सिखाने के लिए। कुर्ता पहना तो फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाजा। हाजा का माने ये, या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है आपने ये पहनाया मुझे। अमामा पहनते थे, अमामा सर पे रखा, अल्लाह आपने ये अमामा मुझे, ये आपने मुझे पहनाया। चादर ओढ़ते थे, फरमाया ए अल्लाह ये चादर आपने ओढ़ाई मुझे, ये घर आपने दिया हमें, और आप हमारे लिए काफ़ी हैं। आप हमारे लिए, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रात गुजारने का ठिकाना नहीं। मेरे पास तो ठिकाना है, अल्लाह ने मुझे बीवी दी है, बेटे भी हैं, मेरी बेटियां भी हैं। बेटे नेमत हैं तो बेटियां रहमत है। जिसकी बेटियां ही बेटियां हैं उसको भी कहा कि तुम भी ना शुक्र मत बनो। बेटे नहीं है तो क्या हुआ। हमारे एक उस्ताद के यहाँ बेटी हुई, हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार साहब, हमारे उस्ताद ने उनको कहा उस्ताद जी मेरे यहाँ बेटी हुई है। तो फरमाने लगे मेरे यहाँ भी पहले बेटी हुई, मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा बेटा मुबारक हो, बेटी का होना तो सुन्नत रसूल है। और हमारे नबी की तो 4 बेटियां थी, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया और फातिमा। हमारे नबी की तो 4 बेटियां थी, और फरमाए बेटा बेटी तो सुन्नत रसूल है। और नबी क्या फरमा रहे हैं, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिसको 2 बेटियां मिली उसने बेटियों की खिदमत की, बेटियां बड़ी हो गईं, उनको सलीका सिखाया, उनको आदाब से आरास्ता किया, फिर उनके रिश्ते का बंदोबस्त करके उनकी शादी करा दी। फरमाया ये 2 बेटियों का ख्याल रखने वाला ये मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां साथ हैं। अल्लाहु अकबर। मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशैइन, बेटियां लोग बोझ समझते हैं, लोग वो बेटी आ गई, कहा यार क्या मुसीबत हो गई, उस घर में मातम शुरू हो जाते हैं। बेटियां आ गई, हत्ता के बाज ना समझ अपनी बीवी को कहते हैं इस दफा अगर बेटी हुई है ना तो तेरी खैर नहीं है। तो उस बेचारी के पास क्या है, वो थोड़ी बेटा ला सकती है। तो बेटियां हमारे उस्ताद एक शेर पढ़ते थे, वो इस वक्त जहन में आया, फरमाया गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। न धूप देर तक रहेगी न साया देर तक रहेगा, न गर्मी हर वक्त रहेगी और न सर्दी हर वक्त रहेगी, न हर वक्त साया अच्छा लगता है और न हर वक्त धूप अच्छी लगती है। तो धूप भी चली जाती है और साया भी चला जाता है। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। ना खलफ बेटे तो दर्दे सर बने, ना खलफ बेटे तो, ना खलफ यानी बेकार नायब बेदीन किस्म के बेटे, ना खलफ बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर तक। बेटियां इसको बोझ मत समझो, क्या पता है इन बेटियों की नसीब कैसे हो कि इनके औलादों में नबी पैदा हो, इनके औलादों में यानी पिछले ज़माने में अब अल्लाह के वली पैदा हो, नेक लोग पैदा हो। औरत नबी तो नहीं है लेकिन नबी की माँ बन सकती है, वली खुद भी बन सकती है। तो औरत को बोझ नहीं समझे। तो बेटे अल्लाह बेटियां देते हैं, फिर बाज बेटियों की शादियां नहीं होती, कोशिश हमने की नसीब नहीं उठे। हम नखरे न करें, रिश्ते आते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन, बहुत कहीं पे तो खुदा पे छोड़ा करें। हम कहते हैं नहीं हम आखिर तक जो है ना साथ होंगे, तो साथ आखिर तक हम नहीं रह सकते। हम इस्तिखारा करें, मुनासिब रिश्ता ढूंढें, मुनासिब मालूमात करके हम बेटी को हवाले करें। और फिर एक बात गौर से सुने, बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, भाई और बाप और माँ ये आखिर तक बेटियों के पीछे बिल्कुल कमर के पीछे खड़े रहते हैं
اور بیٹیوں کو گھروں میں جینے نہیں دیتے. کون سا گھر ایسے ہوگا جس گھر کے اندر انبن نہ ہو؟ نبی کے گھر میں بھی تھا، معاملات ہوتے تھے. اللہ کے رسول غمگین بیٹھے ہوئے. کیا ہوا؟ حضرت عمر آئے. کیا ہوا؟ عمر یہ خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں، میرے پاس تو نہیں ہے، اور یہ بیٹھی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں ہمارے خرچے میں اضافہ کرو. کون سا گھر ایسا ہوگا؟ دوسری بیوی کے گھر سے سالن آیا تو ایک زوجہ نے اس برتن کو یوں مارا، میرے گھر میں اس کی مجال کیا ہوئی سالن بھیجا، تو برتن بھی ٹوٹا، سالن بھی گرا. آپ نے وہ دوسرے برتن میں ڈالا اور ٹوٹا ہوا برتن پھینک دیا، نیا برتن لے کے اس خادمہ کو دیا اور کہا تیری ماں کو غیرت آ گئی. گھروں میں یہ چیزیں ہوتی تھی. حضرت صفیہ سے شادی ہوئی تو حضرت صفیہ کون تھی؟ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھی، یہودن تھی، مسلمان ہو گئی، حضور کی بیوی ہو گئی. اب اس کو تانے ملتے ہیں حضور کے گھر میں. میں آپ کو تھوڑے سا ایک نقشہ سناؤں کہ بھائی گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا کر کے اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کر کے اور اپنے رشتوں کو توڑوا کر کے یہ کوئی انصاف نہیں ہے. اس لیے اس سلسلے میں بیٹیوں کے باپ کو اور ان کے واسطے سے ان کی ماؤں سے یہ کہوں گا، ہر بات بیٹی کی نہ سنا کریں اور مستقل بیٹیوں سے رابطے میں نہ رہا کریں، اور ان بیٹیوں کو کہیں بیٹا اب تیرا گھر یہی ہے، اب تیرا جنازہ یہاں سے نکلے گا، ہم تیرے ہر چیز کے اندر سپورٹ کریں گے، لیکن یہ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہمیں مت سنایا کرو. حضرت واسم منظور صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ وہ قصہ سنا رہے تھے کہ شادی ہوئی اور کون سی وہ چیز تھی جو باپ نے اپنی بیٹی کو نہ دی. گاڑیاں بھی دی، گھر بھی دیا اور سب کچھ دیا. اب وہ ساس تو وہ تو اب اگر اس کی بیٹی سو رہی ہے تو پوچھے کہ آپ کی بیٹی کیوں سو رہی ہے؟ کہا بیچاری کے سر میں درد ہے. تو اگر اس کی بہو سو رہی ہے تو کیوں سو رہی ہے؟ کہا اس کا دماغ خراب ہے. اگر ساس کی بہو سو رہی ہے تو اس کا تو دماغ خراب ہے، اور اگر اس کی بیٹی سو رہی ہے تو کہا اس بیچاری کے سر میں درد ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھر اجڑتے ہیں. حضرت فرما رہے تھے کہ ساس نے بہو کو کہا، وہی بہو جس کو بڑی دھوم دھام سے وہ بیاہ کر کے لائے تھے، کہا کہ بیٹا تیری ماں نے جو تیرے جہیز میں سوئی دھاگا اگر دیا ہونا وہ ذرا لانا، مجھے یہ کام کرنا ہے. تو وہ کہنے لگی اماں میری ماں نے میرے جہیز میں سوئی دھاگا نہیں دیا، میرے پاس تو سوئی دھاگا نہیں ہے. اچھا تیری ماں بھی بڑی عجیب ہے، اس کو اتنا خیال نہیں آیا کہ میری بیٹی کو سوئی دھاگے کی بھی ضرورت ہوگی. یہ بات نکتہ نکلا اور ایسا خطرناک نکتہ تھا کہ اس سے طلاق ہو گئی، گھر اجڑ گیا بالکل. تو عورتیں ان کا دماغ بالکل آدھا. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے رب نے کہا ہے، یہ ہمارے نبی عورتوں میں بیان کر رہے ہیں. ما رأیت احداکن من ناقصات عقل و دین، میں نے تم میں سے کسی ایک کو، سب کے بارے میں یہی ہے کہ تمہارا دین بھی ناقص، تمہاری عقل بھی ناقص. اللہ کے رسول ہمارا دین ناقص، ہماری عقل ناقص، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا تمہاری عقل ناقص اس لیے ہے جہاں گواہی کا مطلب آتا ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں، تو تمہارا دماغ آدھا، دو عورتیں مل کر کے ایک دماغ بنے گا. اور تمہارا دین اس لیے ناقص کہ مہینے میں بہت بڑا حصہ 8 دن 10 دن تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. یہ تمہارے دین کے نقصان کی علامت ہے. اس لیے میری عرض یہ ہے بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں. پھر رشتہ نہیں ہوا بیٹیوں کا، اس پہ بھی غمگین نہ ہو، اس پہ بھی کوشش کریں کہ رشتہ ہو. پھر بہت زیادہ چھان بین نہ کریں، پھر خدا نہ کریں شوہر کا انتقال ہو گیا. آج صبح ہمارے ایک نمازی یہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے یہی رہتے تھے،
اور بیٹا باہر ملک میں انہوں نے مکان واٹر پمپ میں لیا ہے، کہا میرا وہاں دل نہیں لگتا اس لیے میں یہاں آتا ہوں۔ اب فجر میں کہیں چکر آ گئے، گر گئے، کرسی سے گر گئے تو یہ سر پھٹ گیا، اور یہاں پر بیچارے 2-3 گھنٹے لیٹے ہوئے تھے۔ میں اشراق پڑھ کے پوچھنے چلا گیا تو کہنے لگے کہ میں کیا کروں، میرے کچھ عرصے پہلے بیٹی کی شادی ہوئی، داماد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک بیٹی یوں بیوہ ہو گئی، دوسرا میرا بھانجا تھا، میرا داماد تھا، اس کا بھی حادثہ ہوا، وہ بیٹی بھی بیوہ ہو گئی۔ اب وہ بیٹا میرا مسلسل باہر، میں بیٹیاں میری بیوہ ہو گئی، گھر موجود ہے، خرچہ بھی موجود ہے، لیکن میرے دل دماغ سے چیز جاتی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے نبی ایسے باپ کے بارے میں جو اولاد کے ستائے ہوئے ہوں، جن کی بیٹیاں ان کے گھر میں آ کر کے بیٹھ گئی، اور جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور یہ باپ اپنی کمائی سے، اپنی کوشش سے اپنی بیٹی کا سہارا بنا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں بتاؤں سب سے افضل صدقہ بتاؤں تمہیں؟ جی اللہ کے رسول کیا صدقہ ہے؟ فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے، تیری کوئی بیٹی اس کو طلاق ہو جائے، یا تیری بیٹی اس کا شوہر مر جائے، اور وہ آ کر کے تیرے پاس رہے، تو اس کو جو کچھ بھی کھلائے گا، باہر تو بڑے بڑے غریبوں پہ خرچ کر، اتنا اجر تجھے نہیں ملے گا جتنا اپنی سگی بیٹی پر خرچ کرنے پہ تجھے صدقے کا اجر ملے گا۔ تو اولاد آدمی کسی صورت میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا، اور کبھی بھی اولاد کو بوجھ نہ سمجھے۔ تو یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ نے ہمیں گھر دیا، آپ نے ہمیں سایہ دیا، آپ نے ہمیں مملکت پاکستان دیا، آپ نے ہمیں آسمانی باتیں سننے کے مواقع دیے، ہمارا دل دماغ آوارگی سے آپ نے بچایا، آپ نے ہمیں اکابر اور مشائخ اور علماء کرام دیے جو ہماری تربیت کرتے ہیں، جو مشکل سے مشکل حالات کے اندر ہمیں صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ روحانیات، یہ ظاہری نعمتیں، میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا۔ تو میرے بیان کی پہلی بات شکر پہ چل رہی ہے۔ ہم سارے کے سارے کوئی بھی ہم سے پوچھے بھائی کیا حال ہے، ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ افضل الشکر الحمد، شکریہ کے سب سے افضل کلمات الحمدللہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کبھی بھی شکوہ شکایت زبان پہ نہ ہو، اور جس قسم کا جو بھی حال آئے، حضرت حاجی صاحب کی بات نقل کروں گا، حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں اپنے دل کی بات اللہ کے سوا کسی کو مت کہو، اور جو تمہاری بالکل قریب شریک حیات ہے اس کو بھی دل کی بات نہیں کہنا، اللہ کو کہنا۔ یا اللہ یہ مسئلہ آیا ہے، آپ کے علاوہ اس مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں، تو اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کرنا۔ اور اللہ وہ ہے جو وہ کرتے ہیں، کائنات کا کوئی فرد اللہ جیسا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ وہ ہے، وہ کرتے ہیں، کائنات کا کوئی فرد اللہ جیسا نہیں کر سکتا۔ اس لیے معاملات اپنے خدا کے حوالے کریں، اور اللہ کے حوالے کر کے آپ خود دیکھیں گے سب سے بڑا اطمینان اگر کسی کو نبی کو بھی اگر اطمینان ملتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حوالے کرنے پہ ملتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو راشن کے لیے مصر بھیج رہے ہیں، 11 بیٹے ہیں، ایک تو کھو گئے ہیں، بعد میں وہ مل گئے، 11 بیٹے جا رہے ہیں، کہنے لگے بچوں لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، بچوں ایک دروازے سے نہیں جانا، اچھا الگ الگ دروازے سے جانا، ورنہ لوگ کہیں گے اچھا ایک باپ کے اتنے سارے بچے اور ایسے خوبصورت اور ایسے نوجوان، تو تمہیں نظر لگے گی، نظر سے بچنے کی ظاہری تدبیر کرو۔ اس پر مفسرین ایک بات لکھتے ہیں، ہمارے نبی کی حدیث پیش کرتے ہیں، اور سے سنیے گا، بہت قیمتی بات ہے۔ کیا کہ نظر یہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا دیتا ہے۔
नजर आदमी को पहाड़ से गिरा देता है। क्या करें? कहा कि नजर से बचने के लिए अपनी चीजों को छुपाया करो, मत बताया करो लोगों को मेरी इस जगह इन्वेस्टमेंट है, आपको पता है मेरी फलाने जगह प्लाट है, मेरा पता है आपको मेरी फलानी जगह इन्वेस्टमेंट है, वहां से ये आता है, हमारी 5 गाड़ियां हैं, हमारे इतने घर हैं। हमारे नबी क्या फरमाते हैं? इस्ताइनु अला क़ज़ाए हवाइजिकुम बिल कितमान, अपनी चीज़ों को छुपा करके अल्लाह से मदद लो, चीज़ों को बताया मत करो, इसलिए कि खैरख्वाह लोग कम हैं, जलने वाले ज़्यादा हैं। तुम्हारी चीज़ों से लोग जलेंगे और जल करके तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए फरमाया कि तुम्हें जब अपना आप अच्छा लगे या किसी की कोई चीज अच्छी लगे या अपना बच्चा अच्छा लगे तो माशाअल्लाह कहा करो, तबारकल्लाह कहा करो, ताकि आंखों से निकलने वाला ये जहर अल्लाह के नाम की वजह से वो कट जाए। तो बच्चों, अलग अलग दरवाजों से जाना ये ज़ाहिरी तदबीर है। अगला जुमला सुनने का है, वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै, मैं इस तदबीर से अल्लाह के फैसले को नहीं टला सकता। मेरा सर दर्द कर रहा है, मैंने पेनाडोल की गोली खा ली, ये मेरी तदबीर है। मुझे कोई तकलीफ है, मैंने सदका दे दिया, ये मेरी तदबीर है। बाकी मेरी ये तदबीर अल्लाह के फैसले को नहीं टला सकती। मैं तदबीर ज़रूर करूँगा। ये बहुत कीमती बात है, ये इतनी कीमती बात है कि इसको सोने के पानी से लिखें। ये हज़रात अंबिया की तरबियत की बातें हैं कि मैं तदबीर ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरा ईमान तकदीर पर होगा। मैं तदबीर करूँगा, मैं रिश्ता ढूंढूंगा, मैंने कर ली तदबीर, मैंने मालूमात भी कर ली, अब मैं भरोसा किस पे करूँगा? भाई बेटी को तो अल्लाह के हवाले करो। मैंने दुकान ले ली, मैंने मशवरा कर लिया, मैंने इस्तिखारा कर लिया, मैंने ले ली, मैंने माल डाल दिया, अब इस दुकान का नफ़ा मुझे कौन देगा? मैं ऐसे मौके पर मैं भरोसा किस पे करूँगा? तो ए बच्चों, ये तदबीर तो मैंने कर ली, लेकिन मैं तकदीर को नहीं बदल सकता। होगा वो मेरे बच्चों जो अल्लाह चाहते हैं। अगला टुकड़ा क्या है? इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला तो किसका चलता है? अलैहि तवक्कलतु, मेरे बच्चों मेरा भरोसा किस पर है? व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और भरोसा करने वाले तो सिर्फ किस पे भरोसा करते हैं? बच्चों ने बात मान ली, बच्चे चले गए, इस तरह चले गए तो अल्लाह पाक फरमा रहे ये वाली बात नकल करने के बाद कि बच्चे जैसे बाप ने कहा था अलग अलग दरवाज़ों से गए। आगे अल्लाह पाक इसी बात को, जो बात हज़रत याकूब ने कही थी वही बात अल्लाह दोहरा रहे हैं। हज़रत याकूब ने तो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल किया कि मैं इस तदबीर से अल्लाह की तकदीर को नहीं बदल सकता। अब अल्लाह पाक गायब का सीगा इस्तेमाल करके उन्हीं की बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मा कान युगनी अन्हुम मिनल्लाहि मिन शै। हज़रत याकूब की इस तदबीर से उनसे किसी मसले का हल होना नहीं था, इल्ला हाजतन, मगर एक अरमान था हज़रत याकूब के दिल में कि मेरे बच्चे ऐसा कर लें, वरना असल फैसला किसका चलता है? तो इसलिए मैंने तो सारा काम कर लिया, लेकिन मैं भरोसा किस पे करूंगा? मैं अल्लाह पे भरोसा करूंगा। तो हमारा मामला सारा का सारा वो किसके हवाले है? वो अल्लाह। इसलिए हमारी दरख्वास्त है सारे भाइयों से, ये दिन ऐसे चल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहा, हर आदमी को बोलने वाला अच्छा लगता है। अब तो कोई मसला ही नहीं है, बटन दबा दिया सबकी सुन रहे हैं। तो ये बात सुन ले, हर एक की न सुना करें, हर एक ये बात मेरी नहीं है, ये बात हमारे नबी की है। गुज़िश्ता कल हदीस गुजरी कि 2 नंबर लोग क़यामत तक रहेंगे, खबरदार इनके जनाजों में मत जाना, खबरदार इनको सलाम मत करना। जो लोग तकदीर में और शुकूक व शुबहात में तुम्हारा इजाफा करते हैं,
ला तुफातिहुहुम, इनके पास अपने मसलों को मत ले जाना, इनको सलाम भी नहीं करना, इनसे बहस मुबाहिसा भी नहीं करना और इनकी बातें भी नहीं सुनना। अगर तुम अपने मसलक के अंदर पुख्ता न होने की वजह से इनकी बातें सुनोगे तो अपना सच और हक मसलक और मजहब, उसके बारे में तुम्हारे दिल दिमाग में शुकूक व शुबहात पैदा हो जाएंगे। बच के रहना। क्यों? इन्ना इद्दत शुहूर, मैंने आयत पढ़ी है खुतबे में, महीनों की तादाद जिस दिन से मेरे रब ने आसमान ज़मीन पैदा किए हैं, 12 महीने मेरे रब ने रखे हैं। इसना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह, लोहे महफूज में भी 12 महीने। मिनहा अरबाअतुल हुरुम, 4 महीने अदब और एहतराम वाले, 4 महीने अदब और एहतराम वाले, ज़िक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और 1 शाबान से पहले रजब, 1 शाबान से पहले रजब, 3 महीने लगातार। एक हदीस में फरमाते हैं सलासतुन मुतवालियात, 3 लगातार, ज़िक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, और एक अलग है वो रजब है। इन महीनों का अदब एहतराम करो। अदब एहतराम, लड़ाइयाँ मत करो। अदब और एहतराम, इसमें कोई ऐसी हरकत मत करो। और तुम्हारा जो मजहब है ना, ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, सीधा सीधा मजहब है ये, इसके अंदर कोई टेढ़ापन नहीं है। दलील 23वां पारा, उसका आखिरी सफ़ा, क़ुरआनन अरबिय्यन गैर ज़ी इवजिन, अरबी में कुरान उतरा है, मजहब है तुम्हारा, उसके अंदर टेढ़ापन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह के रसूल पे किताब उतरी है। वलम यजअल लहू इवजा, इस किताब में टेढ़ापन नहीं, इस दीन में टेढ़ापन नहीं। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सीधा सीधा रास्ता। लिहाजा ए मुसलमानों, सद्दिदू, हमारे नबी कह रहे, सीधे सीधे रास्ते पे चलो, इधर उधर मत भटकना। तो क्या करना है इस महीने में? कुछ भी नहीं करना। शहादत हमारे नज़दीक एक मुहतरम किसी को अगर मिल जाए, खुद हमारे नबी जहर की वजह से आपकी वफ़ात हुई है, तो हमारे नबी बिस्तर पे तो वफ़ात हुई, लेकिन हमारे नबी शहीद हैं। हज़रत उमर फरमा रहे हैं, ए अल्लाह, मदीने की मौत भी चाहिए और शहादत भी चाहिए। हज़रत उस्मान शहादत की मौत, घर के अंदर बागी आए और उनके सीने के अंदर सलाखों को उतारा। हज़रत अली को शहादत की मौत मिली। अल्लाह अकबर। उहद के पहाड़ पे खड़े हैं, उहद का पहाड़ हिलने लगा। उहद, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, ठहर जाओ उहद, एक नबी खड़ा है तुझ पर और एक सिद्दीक खड़ा है और 2 शहीद खड़े हैं। सिद्दीक अबू बकर, 2 शहीद कौन? हज़रत उस्मान और हज़रत उमर, ये 2 शहीद है तुम पर। तो ये शहादत बहुत बड़ा रुतबा है। इसलिए इस महीने के अंदर जो चीज़ हमसे चाहिए, मतलूब, रमज़ान से पहले रोज़ा था आशूरे का, फ़र्ज था रोज़ा। रमज़ान आया, फ़र्जियत ख़त्म हो गई, लेकिन सुन्नत और मुस्तहब होना बाकी है। इसलिए यहूदी रोज़ा रखते थे। क्यों रखते हो? कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निजात दी। अच्छा, मैं भी रोज़ा रखूँगा, लेकिन चूँकि तुम 10 का रखते हो ना, तो मैं 7 में एक और का बढ़ाऊँगा, 9 का मैं रखूँगा, ताकि तुम्हारी मुखालफत हो। बहरहाल जो 2 रखे बहुत अच्छा, वरना 1 में तो कोई इश्काल ही नहीं है। इसलिए कि इस ज़माने में फिल वक्त हमारे माहौल में यहूदी नहीं रहते, हम सारे मुसलमान हैं। इसलिए हज़रात कहते हैं 1 की भी इजाज़त है, लेकिन 2 रख लें। चूँकि नबी ने ये बात फरमाई थी, तो 2 रख ले तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ 9 मुहर्रम मंगल को है और 10 मुहर्रम बुध को है, तो ये रोज़ा हमारे यहाँ है। बाकी इस दिन अपने घर वालों पे वुसात रखना, अच्छी कोई चीज़ पका लेना, अच्छी, और फरमाया अगर ऐसा करोगे अल्लाह पाक पूरे साल तुम्हें बरकत देंगे। तो ये चीज़ें साबित हैं। इससे हट करके जो चीज़ें हैं वो हमारे सिराते मुस्तकीम में नहीं है।
اس لیے ہر مسلم کے ذمے ایسی چیزوں کو سننا بھی نہیں اور ایسی چیزوں کو کرنا بھی نہیں. جو بات منبر رسول سے بیان ہو اس بات کو اپنے پاس رکھنا اور اسی پر عمل کی کوشش کرنا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.